أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخارج الحروف، ہم لوگ لیٹرز کے مخارج پڑھ رہے تھے اور اب تک ہم نے الحلق، الجوف اور اللسان کے جو ہے وہ بیشتر حروف پڑھ لیے ہیں۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سین، زا اور صاد کا مخرج۔ سین، زا اور صاد، ان میں سے سین اور زا کا جو مخرج ہے وہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ صاد کے لیے علیحدہ سے یہ پکچر ہے اور اس زبان کی شیپ کو بھی آپ دیکھ لیں۔ ان میں فرق کیا ہے کہ جو سین اور زا ہے وہ لائٹ لیٹر ہے، جبکہ صاد ہیوی لیٹر ہے۔ سین کے لیے اور زا کے لیے زبان کی جو نوک ہے فرنٹ سے، جس کو رأس اللسان بھی کہتے ہیں یا طرف اللسان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے نیچے والے جو سامنے کے دو دانت ہیں اس کی جڑوں کے پاس لگے گی۔ کچھ حصہ جڑوں سے لگے گا اور کچھ حصہ دانتوں کو بھی ٹچ کرے گا۔ سین اور زا کے لیے اگر ہم سین کو لیں، سین جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ لائٹ لیٹر ہے تو اس کے لیے زبان ہماری فلیٹ رہے گی، مینز کے پیچھے سے اٹھی بھی نہیں ہوگی، سافٹ پیلٹ کی جانب نہیں جائے گی، وہ فلیٹ رہے گی۔ اور زبان جو فرنٹ سے زبان کی نوک ہے، جس کو ٹپ آف دا ٹنگ، رأس اللسان یا طرف اللسان کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے والے نیچے کے جو دو دانت ہیں ان کی بیس لائن کو، یعنی اس کی جڑ کو اور تھوڑا حصہ دانتوں کو ٹچ کرے گا۔ آپ نے اپنے اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو آپس میں قریب سے قریب رکھنا ہے، لیکن اوپر کے جو دو دانت ہیں اور نیچے کے دانتوں کو آپس میں جوڑنا نہیں ہے، اس میں ذرا سا گیپ رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سین میں ایک وسلنگ ساؤنڈ ہے، اس کی ایک صفت ہے نا صفیر کی، تو وہ صفیر کی جو کوالٹی ہے وہ وسلنگ ساؤنڈ تبھی آئے گی جب آپ سیٹی جیسی سانس کو جاری کریں گے سین کو ادا کرتے وقت، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب تھوڑا سا گیپ رہے گا آپ کے اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان، مینس کے ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کے درمیان تھوڑا سا گیپ رہنا چاہیے۔ زبان کا یہ والا حصہ آپ کے اوپر والے گم رچ کے قریب جائے گا۔ ایسا بھی ممکن ہے کیونکہ اوپر والا جو یہ پیلٹ ہے نا، دانتوں کی شیپ ہر کسی کی ڈفرنٹ ہوتی ہے، کچھ کے تو بہت الائنڈ ہوتے ہیں دانت، جبکہ کچھ لوگوں کے یہ والا حصہ تھوڑا آگے کو ہوتا ہے، تو ایگزیکٹ الائنمنٹ ویسے بھی نہیں ہوتی۔ تو ڈیپینڈز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دانتوں کی شیپ کس طرح سے بنائی ہے، آپ اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کریں تاکہ ٹھیک آواز نکل سکے۔ بہرحال آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوپر کے اور نیچے کے دانتوں کو آپس میں قریب سے قریب رکھنا ہے، ان کو ٹچ نہیں کرنا، ذرا سا گیپ رہنا چاہیے۔ زبان کا یہ حصہ، یہ اوپر والی جو گم رج ہے، ہارڈ پیلٹ ہے، اس کے قریب جائے گا اور اس سے آپ پھر وسل جو ہے وہ پروڈیوس کریں، ایک سیٹی جیسی آواز آپ نکالیں، سین سین سین، سا سی سو، سا سی سو۔ اسی طرح اس اس، جب سین سکون کے ساتھ آئے گا تو سین کو تھوڑا آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، سین کی آواز کو جاری رکھنا ہے تھوڑی دیر تک کے لیے، فوراً سے چھوڑ نہیں دینا۔ اور اس کوالٹی کو، اس صفت کو ہم رخاوہ کہتے ہیں، رخاوہ۔ جب بھی ایسے حروف کے اوپر یہ سکون آئے گا تو آواز کو تھوڑی دیر جاری رکھنا ہے۔ اور سین میں ہمس بھی ہے، ہمس کا مطلب سانس کا جاری رہنا،
اور رخاوا کی کوالٹی مینس کہ ساؤنڈ کا بھی جاری رہنا. تو سانس اور ساؤنڈ دونوں اس طرح سے جاری رہیں گی. اس، بسم اللہ، بسم اللہ. جلدی چھوڑ دیں گے تو وہ باؤنس کرے گا یا سین کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. لہٰذا سین کو جب بھی سکون کے ساتھ پڑھیں، جب سین ساکنہ ہو تو آواز کو تھوڑی دیر کنٹینیو رکھیں اور سانس کو بھی خارج کریں ساتھ ساتھ. اچھا، جو زا ہے، زا اس میں بزنگ کوالٹی ہے. اگین مخرج ان کا سیم ہے. زبان کی جو سامنے والی نوک ہے وہ نیچے والے جو 2 دانت ہیں فرنٹ کے، اس کی بیس لائن کو لگے گی. اگین اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو قریب سے قریب کرنا ہے، بالکل ملا نہیں دینا. اور یہ والا جو حصہ ہے زبان کا، یہ آپ کے گمرج کے پاس جائے گا اور اس سے آپ نے بز کریٹ کرنا ہے. سین اور زا میں فرق صرف اتنا ہے کہ سین میں ہمس ہے، یہ فحثہ شخص سکت، یہ ان حروف میں آتا ہے جو ہمس کے حروف ہیں نا، یہ ان میں سین آتا ہے، لہٰذا اس میں سانس جاری رہے گی. جبکہ جو زا ہے جس کو زائی بھی کہتے ہیں، دیکھیں یہاں لکھا ہے السینو والزائی، تو عربی میں زا کو زائی بھی کہتے ہیں. تو زا میں آواز تو جاری رہے گی لیکن اس میں سانس نہیں ہوتی. تو میک شور کریں کہ جب آپ زا کو پڑھیں اس کے ساتھ اپنی سانس کو بحال نہ کریں، مطلب سانس کو روکیں. از، از. جب فتحہ سے پڑھیں گے تو زا، کسرہ سے زی اور ضمہ سے زو، زا، زی، زو. سکون سے پڑھیں گے تو از، از. اس میں رخاوہ ہے، اس میں ہمس نہیں، اس میں رخاوہ ہے. مینس آواز تھوڑی دیر جاری رہے گی جب اس کو سکون سے پڑھیں گے. اور یہ جو بزنگ کوالٹی ہے جو اس کی صفت ہے، وہ دیکھیں کہ یہ والا حصہ زبان کا اس کے قریب جائے گا تو یہیں سے پیدا ہوگی. آپ کچھ ورڈز پریکٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کا زا ٹھیک نہیں ہے، جیسے زپ، زپ، زیبرا، زیبرا. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ورڈز جس پہ زا کا استعمال ہو ان ورڈ سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آ جاتا ہے صاد. صاد بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہا ہے جہاں سے سین اور زا ادا ہوتا ہے، لیکن صاد چونکہ ہیوی حروف میں سے ہے تو زبان کی شیپ درمیان سے اور پیچھے سے تھوڑی سی چینج ہوگی. دیکھیں فرنٹ میں اسی طرح لور جو ہمارے لور فرنٹ ٹیتھ ہیں اسی کو سینٹرل انسائزرز انہی کو ہی ٹچ کر رہی ہے زبان، جس طرح کے سین اور زا میں تھا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ صاد چونکہ ہیوی ہے، اس میں جتنے بھی ہیوی حروف ہوتے ہیں نا اس میں آواز منہ کے اندر تھوڑی دیر رہتی ہے، اور منہ کے اندر آواز رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، زبان کو کرو کرنا ہوتا ہے اور پیچھے سے اٹھانا ہوتا ہے. پیچھے سے اٹھے گی زبان تو آٹومیٹکلی یہاں کرو بھی آ جائے گا. جتنا کرو ہوگا اتنا زیادہ ایک گیپ سا بنے گا، مطلب ایک سپیس بن جائے گی بٹوین دا پیلیٹ اور سینٹر آف دا ٹنگ. اسی میں ہی آواز آپ کی ٹریپ ہو جاتی ہے اور اس ٹریپنگ میکانزم سے ہی ایک ہیوینس کریٹ ہوتی ہے. تو سین سے ہی آغاز کرنا ہے. جس طرح سین میں صفیر کی کوالٹی ہے، وسلنگ کوالٹی ہے، اسی طرح صاد میں بھی وسلنگ کوالٹی ہے. تو آغاز صاد کا بھی آپ نے سین جیسا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے بعد آواز کو منہ کے اندر ہی پھینکنا ہے. سو، 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 سوئی، سو، سو، سوئی، سو. ٹھیک ہے، سا، سی، سو لائٹ ساؤنڈ تھی. سو، سوئی، سو. اب یہ ہیوی ساؤنڈ ہے. سو، سو، اس، اس، اس. دیکھیں اس میں بھی سانس جاری ہو رہی ہے کیونکہ یہ بھی ہمس کا حرف ہے. تو جب بھی اس کو سکون سے پڑھیں گے تو تھوڑی دیر آواز کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس میں رخاوہ بھی پایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سانس کو بھی جاری کرنا ہے کیونکہ اس میں ہمس بھی ہے. سو اصحاب، اصحاب. ٹھیک ہے، اصحاب. صاحبکم، صاحبکم. صوت کو ادا کرتے وقت ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس کی ہیوینس آپ کی زبان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی شیپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا ہیوی ہونا.
آپ نے स्वाद کو हैवी करने के लिए नीचे वाले होंठ को ऊपर नहीं उठाना, लिप्स को होंठों को राउंड भी नहीं करना। अगर आपकी ज़ुबान की शेप ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई है कि हेवी लेटर्स को किस तरह से अदा करते हैं, क्योंकि सब में एक कॉमन चीज़ है कि आवाज़ मुँह के अंदर रहती है और वो तभी होगा जब आप ज़ुबान पीछे से उठाएँगे और सेंटर में कर्व लेके आएँगे। लेकिन अगर आपकी ज़ुबान फ्लैट है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप अपने होंठों से उसको राउंड करके और सौ, सौ कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? वो परफेक्ट नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेटर्स हम करेंगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई होप कि आज के सेशन में आपको सीन, ज़ा और स्वाद का मखरज समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके देन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।